سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاج داروں سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام اعلی لفظ تسمیل کے ساتھ انشاءاللہ شریف مل کر پڑھنے دو جام جمال ہی سنت جمیل خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بڑی صلو علیہ وآلہ سر قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں وہ ماہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں بے حجاب دیکھے انہیں کوئی یہ کسی میں تاب و توا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں کہیں غیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں اے نبی تیرا یہ کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں کو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ. بھلا کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ تیرے سامنے ٹک سکے. جنہیں ناز اپنی زباں پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے. کہ وہ روب خاک میں مل گیا کہ وہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکے. تیرے آگے یوں ہے لبے لچے وہ عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے لبے لچے عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. تیرے گل سے پاکی بہار پر وہ بہار باغ جنا فدا. تیرے رخ پہ چاند نثار ہو, تیرے قد پہ سر وہ چما فدا. میرے سارے مال و متاع کیا تیری سر پہ ہو میری ماں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا, تیرے نام پہ جا فدا, تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. جو کسی سے پھر لے وہ نظر پھر مارا مارا وہ در بدر. نہ اسے قرار نصیب ہو نہ سکون پائے وہ عمر بھر. دو جہاں کے خیر کی ہے طلب تو چلو در شہدین پر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. وہ امانتوں کے امی ہوئے, وہ چراغ نور یقی ہوئے, وہی سب سے روشن جبی ہوئے, بخدا سبھی سے ہنسی ہوئے. وہی شاہ دنیا وہ دی ہوئے, وہی شہر طیبہ مکی ہوئے, وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. تیری بارگاہ میں عرض کیا میں کروں اے مالک بحر بر. جو خیال دل میں گزرتے ہیں بخدا تو ان سے ہے باخبر. کف دست پاک کی مثل ہے تیرے سامنے سبھی خشک و تر. سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر.
ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، تیرا روح پاک ہے وہ تیرا ایک اشارہ جو مل گیا تو کلیجہ چاند کا چر گیا، تیرا مہر پاک تیری رضا کوئی لائے تیرا جواب کیا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنی، کہو اس کو گل کہے کیا بنی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، بڑی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا، کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا، جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وعلیکم السلام۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آج بارگاہ سیرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر میری بات کرے، بڑی آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب سکھا دیا ہم نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے، علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے سب ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔
اس آیت کریمہ سے صاف اور واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خبر دی کہ اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے علم و معرفت پر مکمل دسترس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، غور کیجیے، جو آپ نہیں جانتے تھے سب ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ ایک جگہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، تمام فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، اس بنیاد پر علم کی بنیاد پر۔ اور جب اپنے نبی آخری جمع خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی پر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نہیں جاننے میں دنیا کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو مخصوص کرنا، خاص کرنا، یہ کسی مسلمان کے ساتھ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا کہ ہم نے سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے سورۃ جن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب باتوں کا علم اپنے پسندیدہ وسیلوں کو عطا فرماتا ہے۔ حق ہے، سب کو نہیں دیتا، کسی دیتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہے، چنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے ڈکشنری کے اندر نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ میں نے اپنا موضوع سخن اس آیت کریمہ کو اس لیے بنایا کیونکہ اس زمانے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تعلق سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا، علم کو گھٹانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی ایسا لفظ جیسے کملی، یہ کمبل کی تصویر ہے، کیا ہے؟ کمبل کا چھوٹا حصہ اسے کملی کہا جاتا ہے، کالے کلر کا جسے کندھے میں رکھا جاتا تھا۔ کملی علماء نے اس لیے منع کیا کہ کمبل کی تصویر ہے، اور کوئی بھی ایسا لفظ جس میں تصغیر یا چھوٹا پن کا لفظ آتا ہو، نقص ہو، اس لفظ کو نبی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں استعمال کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کرام جب بات نہیں سمجھ میں آتی تو کہا کرتے تھے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ رائنا کا ایک معنی یہ ہے کہ چرواہا، بکری چرانے والا۔ جب کچھ مسلمان یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہ دینا تھا تو ان کو دیکھا کہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ رائنا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہودیوں نے شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور مسلمانوں کو اطلاع دی، خبر دی کہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں رائنا مت استعمال کرو۔ جبکہ رائنا کا معنی کوئی خراب نہیں تھا، بہت اچھا معنی تھا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث میں موجود ہے۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت فرمائی، ہمارے طرف توجہ کیجیے، زبان ہماری کمزور ہے، ہماری رعایت فرمائی، آسان زبان میں ہمیں سمجھا دیجیے۔
لیکن اس کا دو معنی تھا، اور ایسا دو معنی جس میں ایک نفس کا معنی پایا جاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور کیا فرمایا؟ انظرنا کا ہو کہ ہمارے حال دار پہ نظر کیجیے، ہمارے حال دار پر رحمت نظر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا سب، نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ مدت میں، کتنے سال میں؟ 23 سالہ مدت میں اس پیغام کو صرف ایسا نہیں مکہ میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ہندوستان تک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان میں مسجد بن چکی ہے، اور ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا اور اسلام مشہور ہو چکا تھا پوری دنیا کے لیے۔ وہ ایک سینٹر تھی، بزنس سینٹر کون تھا؟ مکہ شریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تشریف لائے، اور وہ سینٹر تھا، سارے لوگ بزنس کے لیے وہاں پہنچا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ اور آپ کے ارشادات صرف مکہ ہی میں نہیں، مدینہ ہی میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کی بات پھیل چکی ہے، جبکہ ذرائع ابلاغ اتنے موجود نہیں تھے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اور لاؤڈ اسپیکر کا بھی زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں وہ تاثیر آپ کو عطا فرمائی تھی کہ بولا کرتے تھے مکے میں بیٹھ کے، لیکن ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز کو پھیلا دیتا۔ غیب کے تعلق سے دو حدیث قرآن سے تو ثابت ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ منع بھی کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کام نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ بتلانا کسی نے چوری کر لیا، چور کا نام کیا ہے، لوگ بھاگ کے ہمارا بیٹا کہاں، اگر یہ کام کرتے رہ جاتے تو آج کل جو ہمارے مولانا حضرات ہیں اسے دعا تعویذ کرنا شروع کیا، پہلا شفا ہے، لیکن اب وہ تبلیغ کے کام سے بالکل رک گئے، اتنی فرصت ہی نہیں ملے ان کو کہ گھر سے باہر نکل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا اسلام کو اعلاء کلمت الحق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس لیے بھیجا گیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ، یہ حکم تھا صحابہ کرام کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں کہ آپ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ 1,25,000 صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا، لیکن آج کی تاریخ میں مدینہ اور مکہ کی تاریخ پڑھنے آپ کو پتا چلے گا کہ 12,000 یا 10,000 صحابہ کرام کے قبریں وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام کہاں چلے؟ 1,12,000 یا 13,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جو بات تم تک پہنچ رہی ہے دنیا میں پھیلا دو۔ صحابہ کرام اونٹ پر اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، فتویٰ سن رہے ہوتے، جب سنا بلغوا عنی ولو آیہ، جس صحابہ کے سواری کا رخ جس طرف کو گیا، جس جانب کھڑا تھا اسی جانب صحابہ کرام نکل گئے، کوئی چین پہنچ گیا، کوئی افریقہ پہنچ گیا، اسی طرح ساری دنیا میں پھیل کر صحابہ کرام شام تو سب سے ضروری امر کیا تھا؟ تبلیغ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار کہا گیا کہ آپ مت پوچھو اللہ کے نبی سے ساری چیزیں، اور اس کا اصلی باپ کون ہے، یہی پوچھنے لوگ آ رہے تھے۔ یہ منافقوں کا اس زمانے میں طریقہ ضرور تھا کہ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے۔ میں نے وہ حدیث سنائی کئی مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی گھٹنی میں گم ہو گئی، کیا گم ہو گئی؟ صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے، ایک منافق جس کا نام محسن تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تان کیا، اسی وجہ سے، کیونکہ اس منافق کو بھی معلوم تھا کہ نبی کا تو معنی یہی ہے کہ جو اللہ کی خبر دیتا ہے، یہ کیسے نبی ہے
کہ اونٹ گم ہو گئے، کہاں اونٹ ہے پتا نہیں ہے. منافق کا بھی عقیدہ یہی تھا اس زمانے میں، کافر کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ غیب کی خبر اللہ کے نبی کو ہے. منافق نے جب تان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ فنا کوفہ میں فنا جھاڑی سے اونچی ہے، جا کر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت وہاں سے نہیں جاؤ. صحابہ کرام تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی تھی اسی کیفیت کے ساتھ وہ اپنی کھڑی. صحابہ کرام نے جھاڑیوں سے رسی کو کھولا اور ان کی ڈاکٹر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں مثال دے دوں حدیث سے. حذیفہ بن یمان یہ جلیل قدر صحابی ہیں، والدہ کی طبیعت خراب تھی، خدمت کے لیے گھر پر آ گئے تھے. لیکن ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی، بے چین ہوا وہاں سے زیارت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کی مغفرت کے لیے اور اپنی مغفرت کی میں دعا کرواتا ہوں. مجھے مغرب کی نماز کی اجازت دے. پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد اور آپ کو اجازت مشغول ہو جاتے ہیں. ایک وقت اجازت لے کر آئے تھے کہ عشاء کا وقت ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی. عشاء پڑھی گھر کو جانے لگے. حذیفہ بن یمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں پیچھے کون آ رہا ہے. جو لوگ مکہ مدینہ شریف جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منبر سے عائشہ کی بیوی کیا ہے، عائشہ بہت قریب ہے. حذیفہ بن یمان نے سوچا کہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے جائیں. تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ کیا بات ہے؟ دیکھا نہیں. حذیفہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی اور تمہارے امی کی فرمایا کس لیے آئے تھے؟ ماں سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں آپ کے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروا کر آؤں گا. بتلایا نہیں اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ کیا بات ہے، کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کچھ کہا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی اور تمہارے امی کی مغفرت فرمائے. تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں، کسی کا وعدہ کر کے گھر سے آئے تھے، مغرب سے عشاء ہو گئی، مغرب کا وعدہ کر کے آئے تھے، اب خوش ہو کر گھر میں اٹھتے ہیں. اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ اس نار کو لاتے ہیں کہ نبی تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب پاس ہے. تو جنگ کے موقع پر گھٹنے کے نیچے حضرت عائشہ کے ہاتھ لگی تھی اور آپ نے کہا نہیں، اگر علم ہوتا تو فرما دیتے. ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر کی وجہ فتیمموا صعیدا طیبا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا نہیں. آج کتنا ہمارے اوپر اللہ اور اس کے نبی کا فضل و کرم ہے، رحم و کرم ہے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں پانی استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اسی تیمم کی بدولت ساری دنیا کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غسل کا ذریعہ بھی بنا دیا، وضو کا ذریعہ بھی بنا دیا. اگر کوئی غسل سے نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے، تو ایک ہی تیمم سے دونوں کام ہو جائیں گے. کسی تک نہیں. ایک آدمی کیا کہنے لگا قرآن شریف میں ہے سورہ فاتحہ کے اندر پہلی سورت جو قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے نہیں، خراب اس میں ترتیب کے اعتبار سے. میں نے کیا لکھی ہوئی بھی تو پڑھتے ہیں، اب بتائیے. میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو کیا ہے بات نہیں، واقعی ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو اس سے پہلے تم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت اللہ کے لیے ہے، تم میرے نزدیک سور سے بھی خراب ہے. تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمہاری کوئی تعریف نہیں ہے، تو سور ہے ہمارے نزدیک. ایسا آپ نے کیسے کہیں گے؟ میں کیوں نہیں کہوں گا بھائی، انسان کے لیے تعریف ہے ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی تعریف ہو رہی ہے، کسی سانے کی تعریف ہو رہی ہے، گھر بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، گھر سجانے والے کی تعریف ہو رہی ہے،
تو یہ ساری تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، چونکہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا ثانی کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک۔ تو اس کے آگے بھی پڑھ رہے صراط الذین انعمت علیہم، کیا بات ہے، صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یہ وسیلہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے، ذریعہ بنا دیا، راستہ دکھا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور کیا قرآن میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام کن پر ہے؟ نبیوں پر ہے، صدیق پر ہے، شہداء پر ہے اور اولیاء کرام پر۔ تو راستہ تو دکھا دیا گیا، اس راستے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بھٹکتے ہو، چاہے آدمی نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ ہم نے کیسا بھی نماز بھی نبی کی ضرورت میں ملی، قرآن میں اگر تم دکھا دو کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قعدہ اخیرہ کیسے کرنا ہے، خروج بسملی کیسے ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیت کے وقت ہاتھ کہاں اٹھانی ہے، دکھا دو کہیں قرآن میں، اگر اتنی تمہارے پاس علم ہے مجھے معلوم ہے کہ تم بے علم آدمی تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ورنہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت لا کر دکھا دو اور میں نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ثابت نہ کر دوں، مجھ سے قرآن کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بنا، اور ایک حدیث سن لیجیے آپ مجھ سے، کیونکہ اس طرح کی بڑی بڑی محفلیں جو ہوتی ہیں اس میں اس طرح کے بیانات وہاں کیا ہے، سبحان اللہ کہو، یہ سب جو ہے کیا ہے کہ سننے کا ماحول نہیں رہتا، کہیں کہنے کا ماحول ہو جاتا، کیا سننے کا ماحول ہے، سننے والے لوگ بیٹھے، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ہمارے بھائی کی بہت شادی کا ماحول بھی رہتا ہے، سوسائٹی اچھی ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، جنگ بدر میں جنگ بدر مسلمانوں جیتا ہے، پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے جیتا 313 روایت کے مطابق، ایک روایت میں 314 ہوئے صحابی موجود تھے اور 1000 کے قریب کیا تھے، کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا کافروں پر، بہت سارے کافر گرفتار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کافروں کا کیا کیا جائے۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کافر گرفتار ہو کر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن الگ کر دی جائے، لیکن نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ زندگی بچانے آئے تھے، آپ رحمت بن کر آئے تھے، زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا کو ایک نیا رخ دینے آئے تھے، نئی منزل دینے آئے تھے، نیا طریقہ دینے آئے تھے، نیا راستہ دینے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وشاورہم فی الامر، کسی بھی معاملے میں مشورہ کیا کرو، گھر میں بھی مشورہ کرنی چاہیے، کوئی کام ہو تو مشورہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو مشورہ بیٹھنی چاہیے، مشورہ کر کے نکالنا چاہیے۔ آج ہمارے جو ماحول خراب ہے اور ہم اس بھائی کا شکار، اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ ہم کسی معاملے کا مشورہ یہ سنت الہی ہے، اللہ کی سنت، اللہ نبی کی سنت ہے۔ اور دیکھیے کیا مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، حضرت عمر فاروق سے پوچھا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا، سب نے الگ الگ مشورے دیے، کسی نے کہا چھوڑ دیا جائے، کسی نے ختم کر دیا جائے، کسی نے کہا جو جس کا رشتہ دار ہے، یعنی ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ جو جس کا رشتہ دار وہی اپنے رشتہ دار کو ختم کر دے، اتنا سخت مانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا حکم یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ فدیہ لے کر کے، اس کے بدلے میں کچھ پیسہ لے کر کے ان سب کو رہا کر دیا جائے، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کا کام کیا ہے، اگر کوئی ہنر اس کے پاس ہے ایک مسلمان کو ہنر سکھا دے۔ چنانچہ سارے لوگ پیسہ والے تھے، وہ سب کیا تھے، عرب میں کیا تھے، امیر تھے،
امیر لوگ تھے، پیسہ والے لوگ تھے، حکمران لوگ کے شامل تھے، بہت سارے تو مارے گئے. اچھا اس میں آپ نے کہا حضرت عباس کو، حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں، میری بات کہاں سے مال آئے، میں کیسے فدیہ ادا کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان آپ نے جنگ میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک درہم و دینار کی تھیلی دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اتنی شکل فلاں فلاں تو دینا. کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں بیٹھے ہوئے، حالت جنگ میں توجہ نہیں جاتی انسان کی، جنگ میں جان کا معاملہ ہوتا ہے، احباب کے کھونے کا معاملہ ہوتا ہے. اور اسی جنگ کا ایک اور واقعہ بتا دوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے ایک دن قبل جنگ بدر کا نقشہ کھینچا اور جنگ بدر سے جا کر کے نشان لگا دیا کہ اتبا یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا. یہاں تک کہ ابو جہل مرنے کے وقت جہاں پہ نبی تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا کہ ابو جہل یہاں جا کر مرے گا، ابو جہل نے بڑی کوشش کی کہ نبی تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرتا مرتا میں جھوٹا ثابت کر دوں، یہ ثابت کر دوں کہ ان کے پاس غیب کی خبر نہیں ہے، ان کے پاس غیب کی کوئی خبر نہیں ہے. جب اس لکیر میں مرنے لگا اس نے چاہا کہ میں تھوڑا سا کھسک جاؤں، یہاں سے ہٹ جاؤں تاکہ وہ جھوٹے ثابت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین حکم دیا کہ ابو جہل کو پکڑ لو. سبحان اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب یہ ثابت ہو. یہ کچھ لوگ کہاں سے آ گئے جو یہ چاہتے ہیں کہ علم غیب پہ انگلی اٹھائی جائے. آپ نے دیکھیے شاعری کو پڑھا، یہودی کو پڑھتا، توریت ضرور سب کا میں نے تھوڑا تھوڑا شرطی رہتی ہے، ایک میں تو اٹھا کرتی ہوں. ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو خدا تسلیم کر دیا ان لوگوں، نبی کو خدا بنا انہوں نے. ایسے یہودیوں کا بھی حال یہی، عیسائیوں کا بھی حال یہی. لیکن ہمیں اب کیا مطلب مستقل تقریم شہدا الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہم گواہ بنا کر بھیجے گئے امتوں کے جو ہم سے پہلی امتی آ چکی ان کے لیے. اور یہ ہم کیا ہے خیر الامور اوسطھا، بیچ کی امتی ہے جو سب سے بہتر کہا جاتا ہے. تو بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کے ہمارے درمیان خیر دان نبی جو ہمارے نبی کا رسول ہمارے درمیان بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، اچھا اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں جو میرے پاس میں بول سکتا ہوں کہ رات نہ کافی ہو جائے گی، اتنا بڑا اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا آنا اصول، ہمارے جمال بھائی کا آنا اصول نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ جو موضوعات ہیں اس کو بھولی جا سکتی ہے. اس کے گفتگو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو بحث کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے. چونکہ لوگ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر شارٹ ویڈیوز کا زمانہ ہے نا، فوراً چاہتے کہ علم حاصل ہو جائے، علم ایسی چیز میں فوراً حاصل ہو جائے، بہت گہرائی اور گہرائی چل رہی ہے. لہٰذا علم حاصل کرنے کی کبھی کبھی آپ کو یہ کبھی جو ایسا رجحان پیدا ہو تو ہر مسجد میں مولانا موجود ہے اور کوئی نہیں بتائے تو یہ غلام موجود ہے. دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے کیا شرط فرمایا کہ مسلمانوں کے مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے.
کیا بس ہے نا. جبریل امین بھی ہے. جبریل امین کون ہے؟ یہ اللہ ہے. نبی ہے، نبی کے خادم. کون ہے یہ؟ نبی کے خادم ہے. نبی کے خادم ہے. جب مددگار جبریل امین ہو سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی. کوئی مسلمان کسی مذاق میں جا کر یہ عقیدہ لے کر نہیں جاتا کہ انہی سے ملے، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہاں سے دعا قبول ہوگی. جیسا کہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاستر میں ہنالک دعا زکریا ربہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہاں جا کر مریم علیہ السلام کے عبادت خانے سے دعا مانگی کہ ہمیں اولاد صالح عطا فرما. ایک نبی نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کو بیٹا عطا کیا. کیا مانگی جا کر کے؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. محراب میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے، جی 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 ہے نا. جی. یہ تو مزار میں جا کے جو دعا کرتے ہیں یا مجھے اللہ مجھے یا وہ صفات ہاں، تو ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں نہیں. اچھا رکھیے جب مسلمان یہ کہے گا انبت الربیع البقر، کیا ہے انبت الربیع البقر؟ بارش آئی تو سبزہ اگا. تو مسلمان کا کہنے کا مطلب یہ ہے انبت اللہ الربیع البقر. مطلب ہے انبت اللہ الربیع البقر کہ بارش کو اللہ نے بھیجا، اس ذریعے سے سبزہ ہوگا. ایک مسلمان جب بھی اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کے تعویل کی گنجائش باقی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انبت اللہ وہ کہہ رہے کیا انبت الربیع البقر. ایک کافر بھی کہہ رہا ہے انبت الربیع البقر، ایک مسلمان بھی کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان کے قول میں تعویل ہوگی کہ مسلمان کہنا یہ چاہ رہا ہے انبت اللہ الربیع البقر، اور جب ایک کافر کہے گا تو وہاں پہ کچھ تعویل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ انبت الربیع البقر. اس کا کہنا یہی ہے کہ اللہ نے نہیں بلکہ بارش کی وجہ سے یہ سبزہ اگ گیا. بلا شبہ ایک مسلمان جب جا کر کہتا ہے غوث آدم کو تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا ہے. جو خدا ہوگا مرے گا کیسے؟ خدا کی موت ہے کیا؟ نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کے لیے فنا ہے سوائے ذات وحدہ لا شریک لہ. تو جو قبر میں ہے وہ تو مرا ہے نا، موت کا مزہ چکھا ہے نا. وہ کوئی بھی ہو موت کا مزہ وہ چکھے ہیں. تو جنہوں نے موت کا مزہ چکھا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو خدا پرستی ہے. یہ اللہ کی وحدانیت کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا. اور مزار پہ جانا یہ نبی تو عالم سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی شاہ فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ پہلے میں نے تمہیں قبر پر جانے سے منع کیا تھا، فضول آپ زیارت کیا تھی. وجہ کیا تھی؟ پہلے کیوں منع کیا تھا؟ بات اور بھی ہے. پہلے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قبرستان میں زیادہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کی قبریں تھی. تو مشرکین کے قبر میں جانا تو کیا ہو؟ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کی قبر بھی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضول آپ جاؤ زیارت کرو. جی جی قولی فیملی سب ہیں. جبکہ وقت کے قل يا الكافرون لا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعبد المشهور بشر قال وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشمالنا وسجد بأعلان كل صعب بهم وسجد بالأبرار السهل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب زدني علما نافعا وعملا صالحا وفهما كاملا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من إلهي عبدك لا عصيتك مضرا بالله تبارك وتعالى على الشمس والقمر نات النبي صلى الله عليه وسلم. مولا تبارک و تعالیٰ تمام امور نے کہا بخش فرما اپنے فضل کے مطابق تمام صالح پر مولا سوال عطا فرما اور تمام چیزوں کو رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حق پیش کرتے مولا یا سابقین افعال تخلا صحابہ کرام صحابیات کرام تابعین تابعین مشاہدین سیدنا امام اعظم امام شافعی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار سے شہادت میں بتا دے کہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کو شامل ہے اللہ تعالیٰ چیز ہے سرکار خانہ چراغ تہرانی بن خواجہ بن نواز بسیار سے سیدھا تعالیٰ مولا تبارک و تعالی الہ العالمین نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی پیغام سے صاحب خانہ کو مالا مال فرمائے. آمین. مولا تبارک و تعالی جمال بھائی اشرف بھائی ان کے والدین اسماعیل اور دیگر ان کے جو اولاد اور جو بھی ہے مولا تبارک و تعالی ان سبوں کے بھی میں عمل عمر میں صحت میں رزق میں مولا خوب برکت رحمت کی مشکل. آمین. مولا تبارک و تعالی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی گھر میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی گھر کو نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے معمور. آمین. مولا تبارک و تعالی الہ العالمین حاضرین کے حاضری کو قبول فرمائے. ان سبوں کے تمام نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے. ان کے اور
کے تمام متعلقین کے اور ان کے وال بچے اور جو بھی رشتہ دار ہیں اور جو بھی گھر والے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سے علم فضل میں دعا میں طہارت میں حسن میں مولا خوب برکتیں عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالیٰ سبوں کی مغفرت فرما سبوں کی نماز رمضان میں توفیق عطا فرما نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور محبت کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حسنہ پہ ہم سبوں کو مولا چلنے کی مولا تبارک و تعالیٰ الہ العالمین فلسطین کے نوجوان مرد و عورت بچے بوڑھے وہاں ان کے مساجد و مقابر کے حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ اس ملک میں اور سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ کے کاروبار کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ ایمان و عمل اور عقیدے کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کو مبارکہ مولا تبارک و تعالیٰ سے فرما جو بیمار ہے مولا انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دانش بھائی کے والد محترم آپریشن ہوا مولا انہیں صحت کاملہ و عطا فرما مولا سبھی سروں کی موجودہ سے مولا انہیں شفا عطا فرما اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اشرف بھائی اور جمال بھائی ان کے والدین والدین ان دونوں کو برکتیں عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما ہر طرح کی مرض سے مولا تبارک و تعالیٰ آمین قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ومن اشرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے مددگار کون ہیں؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، جبریل امین ہے نا، جبریل امین بھی ہے۔ جبریل امین کون ہے؟ یہ اللہ ہے، نبی ہے، نبی کے خادم ہے۔ کون ہے؟ نبی کے خادم ہے، نبی کے خادم ہے۔ جب مددگار جبریل امین ہو سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی۔ کوئی مسلمان کسی مدار پر جا کر یہ عقیدہ لے کر نہیں جاتا کہ انہی سے ملے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہاں سے دعا قبول ہوگی، جیسا کہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد میں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں جا کر مریم علیہ السلام کے عبادت خانے سے دعا مانگی کہ ہمیں اولاد صالح عطا فرما۔ ایک نبی نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں بیٹا عطا کیا۔ دعا کہاں مانگی جا کر کے؟ محراب میں چاہے عبادت کیا کرتی تھی، جی 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 ہے نا؟ جی یہ تو مزار میں جا کے جو دعا کرتے ہیں یا ولی اللہ مجھے یا وہ صفات مجھے اولاد دیجیے، ہاں تو ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو ہوتا۔ جاتا ہے اس سے۔ نہیں، ایک خیال رکھیے، ایک قاعدہ ہے کہ جب مسلمان یہ کہے گا انبت الربیع البقر، کیا ہے؟ انبت الربیع البقر، بارش آئی اور سبزہ ہوگا۔ تو مسلمان کا کہنے کا مطلب یہ ہے انبت اللہ الربیع البقر، کیا مطلب ہے؟ انبت اللہ الربیع البقر، کہ بارش کو اللہ نے بھیجا، اس ذریعے سے سبزہ ہوگا۔ ایک مسلمان جب بھی اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کے تعبیر کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انبت اللہ، وہ کہہ رہے کیا؟ انبت الربیع البقر، ایک کافر بھی کہہ رہا ہے انبت الربیع البقر، ایک مسلمان بھی کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان کے قول میں تعبیر ہوگی کہ مسلمان کہنا یہ چاہ رہا ہے انبت اللہ الربیع البقر، اور جب ایک کافر کہے گا تو وہاں پہ
کچھ تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا کہنا یہی ہے کہ اللہ نے نہیں بلکہ بارش کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ بلا شبہ ایک مسلمان جب جا کر کہتا ہے غوث آدم کو تو یہ نہیں سمجھتا کہ خدا ہے، جو خدا ہوگا مرے گا کیسے؟ حالانکہ یہ موت ہے کیا؟ نہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے لیے فنا ہے سوائے ذات وحدہ